الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیام قرآن کے حوالے سے آج 8واں روزہ ہے اور ہم سورہ انفال کے مضامین سے شروع کر رہے ہیں۔ سورہ انفال 9ویں سپارے سے شروع ہوتی ہے۔ اس کا نام انفال یہ نفل کی جمع ہے۔ نفل کہتے ہیں ایک سے زائد چیز کو، اضافی چیز کو۔ تو اس کے اندر اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ کافروں سے جنگ کرتے ہوئے جو مال غنیمت حاصل ہو، کفار کے جس مال پر مسلمان قبضہ جما لیں اور اس کو اپنی ملکیت میں کر لیں، وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ عربی میں اس کو بھی انفال کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک لحاظ سے زائد چیز ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت یہ ہے کہ پہلے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے مال غنیمت جائز نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کا حکم یہ تھا کہ اس کو جلا دیا جائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے لیے مال غنیمت حلال ہے۔ تو یہ اس امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ اس کے لیے یہ مال حلال قرار دیا گیا۔ اور چونکہ اس صورت کے اندر غزوہ بدر کے واقعات کا تذکرہ ہے، اس کے پس منظر کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد پیش آنے والے واقعات کا تذکرہ ہے، اور اس کے دوران جو مومنین کے مختلف حالات باہمی طور پر پیش آئے ان کا تذکرہ ہے، اس اعتبار سے اس سورت کا نام انفال رکھا گیا۔ بنیادی طور پر جس وقت غزوہ بدر کے پس منظر کے طور پر کچھ واقعات رونما ہو رہے تھے، اس میں جو مشہور واقعہ ہے وہ یہ کہ قریش مکہ کا ایک تجارتی قافلہ مکہ سے روانہ ہوا تھا اور شام کی طرف جا رہا تھا۔ تو ان کی تجارتی قوت کو توڑنے کے لیے، ان کی عسکری قوت کو توڑنے کے لیے مسلمانوں نے اس قافلے پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ایک اور لشکر مکہ سے نکلا اور وہ مسلمانوں کے تعاقب میں اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے مدینہ کی طرف آیا۔ تو اسی اثناء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی مشورہ ہوا اور یہ طے پایا کہ کفار سے مقابلہ کرنا ہے۔ کفار کی تعداد تقریباً 1000 کے قریب تھی، جبکہ مسلمان چونکہ ابھی تازہ مدینہ منورہ میں آ کر بسے تھے اور ان کی تعداد ابھی گنی چنی تھی، تو اس جنگ کے لیے 313 صحابہ کرام تیار ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں اس جنگ کے لیے نکلے۔ پھر اس صورت کے اندر آگے اسی جنگ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعائیں مانگی گئیں، ان کا تذکرہ ہے، اور ان دعاؤں کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی طرف سے جو امداد نازل ہوئی غیبی طور پر فرشتوں کی صورت میں، جس سے مسلمانوں کے دلوں کو ڈھارس پہنچی اور تسلی ہوئی، اور آخر میں جا کر وہ فتح کی صورت میں مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے جب اس صورت کو شروع فرمایا تو کہا یسألونک عن الانفال، کہ مومنین جو ہیں آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔
تو اس جنگ کے بعد جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا اس کے بارے میں پھر چونکہ یہ پہلی جنگ تھی تو مومنین آپس میں بھی، مسلمانوں کی جماعت آپس میں بھی اس کشمکش کا شکار تھی کہ اس کی تقسیم کیسے ہوگی، اس کا استعمال کیسے ہوگا. تو اس کے بارے میں آگے تمام احکامات اللہ رب العزت نے نازل فرمائے. تو جب ابتدا ہوئی اس صورت کی یسألونک عن الانفال کہ وہ پوچھتے ہیں آپ سے انفال کے بارے میں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے الانفال للہ والرسول، کہ مال غنیمت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے. اور پھر آگے کہا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، کہ پس تم اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اور اپنی ذات کی اصلاح کرو. اور اس کے بعد کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. تو یعنی کہ ایمان کی 3 شرائط بیان فرمائیں. واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اپنے سامنے رکھو، اللہ کی ذات کا استحضار ہمیشہ رکھو. اور دوسرے نمبر پر کہا وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اپنی ذات کی اصلاح کرو، اپنے آپ کی اصلاح کرو، اپنے آپ کے اوپر اپنے آپ کا محاسبہ کرو، اپنے آپ کی آزمائش کرو کہ تم کتنے پانی میں ہو، تقوی کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے. تو مومن ہونے کی، ایمان والا ہونے کی یہ شرائط بیان فرمائیں. اور تیسرے نمبر پر کیا کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ سب سے بنیادی چیز تقوی ہے، تقوی کے بعد اپنے اعمال کا محاسبہ ہے، اور تیسرے نمبر پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. اب سورہ انفال کے شروع میں ہی یہ شرائط ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ان شرائط کا تعلق سورہ انفال کے باقی مضامین کے ساتھ ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم اس کو مال غنیمت کی تقسیم کے ساتھ جوڑیں، جیسا کہ آگے تذکرہ ہے، تو اس کے ساتھ بڑا ربط ہے کہ مال غنیمت کے دوران، اس کی تقسیم کے دوران آپ نے سب سے پہلے تو تقوی کو سامنے رکھنا ہے، اللہ کا ڈر سامنے رکھنا ہے، کسی بھی قسم کی کمی بیشی سے پرہیز کرنا ہے، کسی قسم کے جو بھی دنیاوی طور پر کوئی بھی جذبہ دل کے اندر نہ آنے پائے، اللہ کی ذات سامنے ہو. دوسرے نمبر پر اپنی ذات کی اصلاح کرنی ہے، کہ اپنی ذات کو سامنے رکھنا ہے کہ میری ذات کی طرف سے، میری ذات سے کوئی نافرمانی نہ ہونے پائے، اس تقسیم کے اندر میری ذات سے کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے. اور پھر بھی اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی ہر مسئلے کی جڑ ہے، ہر مسئلے کی حل ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی ہر مسئلے کا حل ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے جنگ بدر کے واقعات کو بیان فرمایا کہ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، کہ جب جنگ بدر کا تھوڑا سا پریشر مسلمانوں پر آیا، تھوڑی سی پریشانی ان کے اوپر آئی، تو اللہ نے اپنی طرف سے ان کے لیے ایک اونگ بھیج دی، نیند بھیج دی، کہ اس کی وجہ سے مسلمان سکون کی حالت میں آ گئے. اور پھر اللہ رب العزت نے غیبی امداد نازل فرمائی کہ فرشتوں کو بھیجا، اور فرشتے مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ کافر یہ کہتے تھے کہ مجھے اس نے نہیں مارا، مجھے تو کسی اور شخص نے مارا ہے، مجھے تو کسی اور ذات نے مارا ہے، اس نے مجھے نہیں پکڑا، مجھے کسی اور ذات نے پکڑا ہے. تو ان کو بھی وہ فرشتے نظر آ رہے تھے. تو اللہ رب العزت نے غیبی مدد نازل فرمائی. اور اس کے بعد جب یہ جنگ ختم ہوئی تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، اور قریش کا بہت بڑا سردار ابو جہل اسی جنگ کے اندر 2 نوجوانوں کے ہاتھوں مارا گیا. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک غیبی مدد تھی اور انعام تھا. اور کم و بیش 70 کافر مارے گئے، اور اتنے ہی تقریباً زخمی ہوئے اور قیدی بنائے گئے. جبکہ مسلمانوں کی طرف سے 14 صحابہ کرام کو شہادت کا درجہ نصیب ہوا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے اندر جو دعا مانگی تھی کہ یا اللہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، تیرے ماننے والے لوگ ہیں،
تیرے دین کے اعلاء کی خاطر گھروں سے نکلے ہیں، اگر خدا نخواستہ یہ مٹ گئے تو پھر اس زمین پر تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے اس دعا کو احسن طریقے پر قبول فرمایا اور مسلمانوں کو عظیم الشان فتح نصیب فرمائی، اور پھر یہ آگے کی تمام فتوحات کی بنیاد بنی کہ اللہ رب العزت نے آگے بھی مزید فتوحات نصیب فرمائیں۔ لیکن اس غزوے کو، اس جنگ بدر کو پوری اسلامی تاریخ میں خاص اہمیت اور فضیلت حاصل ہے، کیونکہ یہ بالکل پہلی جنگ تھی اور انتہائی بے سر و سامانی کی حالت تھی، لیکن اس کے باوجود ہر صحابی جذبہ ایمان سے سرشار تھا اور وہ اس غزوے میں شرکت کے لیے اور اس میں اپنے تن من دھن کی بازی لگانے کے لیے تیار تھا، جس کے نتیجے میں نہ صرف صحابہ کرام کو اللہ کی رضا نصیب ہوئی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھی بدری صحابہ کو ایک الگ قسم کی فضیلت حاصل تھی۔ ان کو ہر مشورے میں پیش رکھا جاتا تھا، اور پھر اسی طرح جب ان کے قیدیوں کے بارے میں مشورہ ہوا کہ کفار کے جو قیدی اس جنگ میں گرفتار ہو کر آئے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے، کیونکہ اس وقت عرب کے دستور کے مطابق یا تو قیدیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، یا پھر ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، یا ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ تو جب یہ مشورہ ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے یہ طے پایا کہ کوئی بھی کافر جو پڑھا لکھا ہے وہ ایک کسی مسلمان کو پڑھنا لکھنا سکھا دے تو اس فدیے کے عوض اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہاں سے ایک علم کی فضیلت بھی حاصل ہوتی ہے اور علم کی اہمیت بھی دربار نبوی میں ظاہر ہوتی ہے کہ ان کے ہاں علم حاصل کرنے کا کتنا ذوق و شوق تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقولے کی عملی تصویر تھی کہ انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، تعلیم کو پھیلانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، علم کو پھیلانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو اس وقت کسی مالی فدیے کو لینے کی بجائے، کسی اور قسم کے فائدہ حاصل کرنے کی بجائے علم حاصل کرنے پر زور دیا گیا اور علم کو مقدم رکھا گیا۔ اس سے بھی علم کی فضیلت اور اہمیت ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے مزید احکامات نازل ہوئے، اور یہ کہا، ایک حکم یہ نازل کیا کہ مال غنیمت کی تقسیم میں اس امت کی یہ خصوصیت کیوں ہے، یعنی پہلی امتوں میں تو مال غنیمت حلال نہیں تھا، اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ ہمارے نبی کی نبوت کا دائرہ لامحدود ہے۔ پہلے نبیوں کی نبوت محدود ہوا کرتی تھی، ایک خاص علاقے تک، ایک خاص قبیلے تک، ایک خاص گروہ تک، اور اس کے بعد جب وہ گروہ چلا جاتا یا وہ گروہ ختم ہو جاتا کسی بھی طریقے سے، یا نبی اس دنیا سے چلے جاتے تو ان کی نبوت بھی ختم ہو جاتی، اور پھر دوسرے نبی آتے اور وہ اپنی شریعت اور نئی تعلیمات کو لے کر آتے تو ان کے لیے نئے احکامات ہوتے۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے کسی صورت میں بھی نہیں آنا، تو اس اعتبار سے یہ جو حکم دیا گیا اب یہ قیامت تک کے لیے حکم ہے، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ اب چونکہ آپ نے قیامت تک دین اسلام کو پھیلانا ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں اپنی زندگیوں کو وقف کرنا ہے، تو پھر وہی کفار کا جو مال آپ جنگ میں مال غنیمت کے طور پہ حاصل کریں گے اسی کو اپنے زاد راہ کے طور پر استعمال کریں، اور واپس آنے کی بجائے مزید آگے بڑھیں اور اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے میدان جہاد میں اپنی کوششیں بروئے کار لائیں، اور اسی طرح چلتے جائیں اور انہی کے مال کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلیں۔ تو یہ وہ حکمت ہے جس کی وجہ سے اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا۔
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار مکہ کو جنگ بدر کی صورت میں جو پیغام دیا گیا تھا اس کا ان پر بہت اثر ہوا، اور وہ جاتے جاتے کہہ گئے کہ ہم اپنے سرداروں کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے۔ اس پر پھر آگے جنگ احد کا واقعہ ہوا، اور اس کے بھی کچھ واقعات اس صورت کے اندر مبادی کے طور پہ ذکر ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ، اور ان سے روح گردانی نہ کرو، پیٹھ مت پھیرو۔ اب یہاں پر چونکہ غزوات کا سلسلہ چل رہا ہے تو اس اعتبار سے میدان جنگ کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ پیٹھ پھیر کر نہ بھاگا جائے، کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر جہاں 7 بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ ہے، ایک حدیث ہے اکبر الکبائر الشرک، کہ جس میں 7 بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس میں ایک بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ التولی یوم الزحف، کہ جنگ کے دن میدان لشکر سے پیٹھ پھیرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، کہ یا تو آپ جنگ میں شریک ہی نہ ہوں، لیکن اگر جنگ میں شریک ہوئے ہیں تو پھر آخری دم تک لڑنا یہ آپ کا فرض ہے۔ اس وقت پیٹھ پھیر کر بھاگنا گویا کہ مسلمانوں کی قوت کو کمزور کرنا ہے۔ صرف 2 صورتیں قرآن نے ذکر کیں کہ جن میں آپ کو پیٹھ پھیرنے کی بوجوہ اجازت ہے، وہ یہ کہ یا تو آپ دشمن کو چکمہ دینے کے لیے اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، اس طرح کا کوئی عمل سر انجام دیتے ہیں کہ دشمن کو لگے کہ آپ پیٹھ پھیر رہے ہیں اور وہ ذرا سست ہو جائے، اور پھر آپ دوسری طرف سے آ کر حملہ کریں، تو یہ چکمہ دینے کے لیے جائز ہے جیسے قرآن نے ذکر کیا۔ اور یا پھر آپ لڑتے لڑتے اکیلے رہ گئے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اب مجھے جماعت کی ضرورت ہے اور میں اپنی جماعت کے ساتھ جا کے مل کے ان کے ساتھ واپس آ کے دوبارہ لڑتا ہوں، تو اس صورت میں پیچھے ہٹنے کی اجازت ہے۔ ان دونوں صورتوں کے علاوہ میدان جنگ سے پیٹھ پھیرنا یہ مومن کی شان کے منافی ہے، اللہ رب العزت نے اس کو بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ اور آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون، کہ اے ایمان والو تم اللہ سے دعا مانگو، جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو دیتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض۔ مومنین کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ اے لوگو تم یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اور ضعیف تھے زمین کے اندر، تمہیں یہ ڈر تھا کہ لوگ تمہیں ڈرائیں گے، لوگ تم پر حاوی ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی، اللہ تعالیٰ نے تمہاری نصرت فرمائی اور اب تمہارے ہاتھوں کو مضبوط کیا اور تمہیں پاک رزق میں سے کھلایا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جو اہمیت اور فضیلت اس امت کے لیے ہے اس کو بیان فرمایا کہ باقی امتوں کو تو ان کے نبی کے ہوتے ہوئے بھی ان پر عذاب آیا، باقی امتوں کو ان کے نبی کے ہوتے ہوئے عذاب دیا گیا، لیکن یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ جب تک اے میرے نبی آپ ان میں موجود ہیں میں ان کو عذاب نہیں دوں گا، اور میں ان کو عذاب دینے والا نہیں ہوں جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے۔ کہ مومن تو وہی ہے کہ جس سے گناہ ہو جائے تو وہ اس پر ڈٹا نہ رہے،
بلکہ اس کے اوپر ندامت کا اظہار کرے، اس کے اوپر نادم ہو، دل سے شرمندگی ہو، اور پھر اس پر استغفار کر لے۔ اللہ سے کیسی شرم؟ ہم تو اپنا گناہ کسی کے سامنے کرتے ہوئے شرماتے ہیں، کسی کو بتاتے ہوئے شرماتے ہیں، لیکن اللہ تو سب جانتا ہے۔ تو کبھی بھی گناہ کرنے کے بعد اللہ سے نہیں شرمانا، اللہ سے نہیں گھبرانا، اللہ سے نہیں چھپانا، اللہ سے تو چھپ بھی نہیں سکتا، اللہ سے سب کہہ دینا ہے کہ یا اللہ مجھ سے یہ ہو گیا، میری غلطی ہے، مجھے معاف کر دے۔ یہی تو شیطان کا دھوکہ ہے۔ شیطان نے جب شروع میں اللہ سے مہلت مانگی تھی تو کیا کہا تھا کہ مجھے مہلت دے، میں قیامت تک اس بنی آدم کو بہکاؤں گا، اس آدم کی اولاد کو قیامت تک میں بہکاؤں گا، تیرے راستے سے ہٹاؤں گا اور اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ تو اپنی کوشش کر لے، لیکن میرے بندے جتنا بھی تیرے پیچھے لگ جائیں، لیکن ایک دفعہ اگر مجھ سے استغفار کریں گے، ایک دفعہ میری طرف آئیں گے، میں ان کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو یہ اللہ کا وعدہ اپنے سامنے رکھیں، گناہ ہونے سے کبھی بھی نہ گھبرائیں، یہ تو انسانی فطرت میں ہے، گناہ ہو جائے گا۔ کلو بنی آدم خطاؤن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر بنی آدم خطا کار ہے۔ وہ تو فرشتے ہیں کہ جن کے اندر بدی کا جذبہ ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ انبیاء کے بعد تمام بنی آدم جو ہے وہ خطا کار ہیں۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، کہ بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو توبہ کر لینے والا ہے، جو توبہ کر لیتا ہے۔ گناہ ہو گیا پھر توبہ کر لی، پھر گناہ ہو گیا پھر توبہ کر لی، لیکن توبہ سچی کرنی ہے، بس یہ یاد رکھیں۔ توبہ کرنے کی جو شرائط ہیں کہ دل سے ندامت ہو، جس گناہ میں مبتلا ہے اس کو فوری طور پہ چھوڑ دے اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم کرے دل سے۔ یہ تین شرائط کے ساتھ جو بھی شخص توبہ کرتا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ پھر ہو جاتا ہے گناہ، کوئی بات نہیں، انسانی فطرت ہو جاتا ہے، پھر توبہ کر لے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ لے کر آئے، ایک روایت میں آتا ہے کہ زمین اور آسمان کے خلا کو گناہوں سے بھر دے، اور اس کے بعد پھر ایک دفعہ میری طرف آئے اور مجھ سے استغفار کرے، یہ دل سے کہے یا اللہ میری توبہ، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس سے بھی بڑا اجر کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جا، جتنے تیرے گناہ تھے میں نے ان کو تیری نیکیوں سے بدل دیا۔ یعنی زمین و آسمان کا خلا جو گناہوں سے بھرا ہوا تھا، اللہ کی رحمت سے نیکیوں سے بھر گیا۔ کیا کیا تھا؟ صرف سچے دل سے توبہ کی تھی، آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم کیا تھا۔ تو یہ توبہ انسان کو بہت آگے تک لے جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، کہ خوشخبری ہے، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں اس شخص کے لیے جو قیامت والے دن اپنے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار کو پائے گا۔ اس لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار کرتے رہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ گناہ کے بعد بھی استغفار کرنا ہے، وہ تو کرنا ہی ہے، نیکی کے بعد بھی استغفار کرنا ہے۔ تو سوال ہوتا ہے کہ نیکی کے بعد استغفار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب علماء نے لکھا ہے کہ نیکی کے بعد استغفار اس لیے ضروری ہے کہ ایک تو دل کے اندر عجب پیدا نہ ہو، دل کے اندر یہ بات پیدا نہ ہو کہ میں تو بڑا نیکوکار ہوں، یہ دیکھو میں نے یہ نیکی کی، دیکھو میں نے اتنی بڑی نیکی کی، یہ دیکھو میری اتنی واہ واہ ہو رہی ہے اس نیکی پر۔ تو جب بھی اتنی بڑی کوئی نیکی ہو یا عوام کی طرف سے واہ واہ ہو رہی ہو تو فوراً دل کے اندر استغفار ہو کہ یا رسول، کہ یا اللہ مجھ سے نہیں ہوا، یہ تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے اس کام کے لیے قبول کیا، اس کے لیے استغفار۔ اور دوسری وجہ یہ کہ جس بھی کام کے لیے استغفار کر لیا جائے اللہ پاک اس پر قبولیت کی مہر لگا دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے یہاں پر، اللہ کے نبی کی وجہ سے یہاں پر یہ کہا گیا کہ جب تک اللہ کے نبی موجود ہیں اس امت پر عذاب نہیں آئے گا۔ اور پھر آگے 10واں پارہ جب شروع ہوا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، تو یہاں پر مال غنیمت کے احکامات نازل کیے، فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، کہ خمس کا حکم نازل کیا کہ مال غنیمت کا 4 حصے جو ہیں وہ اپنی ترتیب پر تقسیم ہوں گے،
لیکن 5واں حصہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، یعنی کہ وہ بیت المال میں جائے گا اور معاشرے کے جو دیگر مستحق افراد ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہیں، ان کے لیے استعمال ہوگا، ان پر خرچ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے فرمایا اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غیر ہؤلاء دینہم، کہ جب منافق کہیں گے اور وہ لوگ کہیں گے کہ جن کے دلوں میں مرض تھا، تو منافقت یہ دل کا مرض ہے، اللہ رب العزت نے اس کو دل کے مرض سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ منافق آدمی وہ ہوتا ہے جس کے دل کی حالت اور ہوتی ہے اور ظاہری حالت اور ہوتی ہے، جو وہ کہتا ہے وہ کرتا نہیں، اور جو وہ کرتا ہے وہ کہتا نہیں۔ تو دین کے اعتبار سے بھی منافقت بری چیز ہے، اور دنیا کے باقی معاملات کے اعتبار سے منافقت بھی اتنی ہی بری چیز ہے۔ تو جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھیں اس وقت 3 قسم کے گروہ معاشرے کے اندر موجود تھے۔ ایک تو مسلمان جو واقعتاً صریح مسلمان تھے، دوسرے کفار جو حقیقی کافر تھے، صریح کافر تھے، ان کا کفر ظاہر تھا، نمایاں تھا، اور تیسرا طبقہ یہ منافقین کا تھا کہ جن کے دلوں کے اندر مرض اللہ رب العزت نے بتایا، فزادہم اللہ مرضا، اللہ پاک ان کے مرض کو پھر زیادہ کر دیتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں احکامات نازل ہوئے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقت میں مفسد ہیں، فساد پھیلانے والے یہی لوگ ہیں، اگرچہ منہ سے یہ کہیں گے الا انہم هم المصلحون، کہ وہ اپنے آپ کو یہ کہیں گے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، الا انہم هم المفسدون، یہ حقیقت میں فساد پھیلانے والے ہیں، اصلاح کرنے والے نہیں ہیں، اپنے آپ کو کہیں گے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ ان کی مثال سورہ بقرہ کے اندر بیان ہوئی، اللہ رب العزت نے کھول کر بیان کر دیا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور پھر اس سورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، قیدیوں کے احکامات بیان ہوئے کہ جنگ بدر میں جو قیدی تھے ان کے بارے میں کیا سلوک کرنا ہے، کس طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، وہ سارے احکامات اس کے اندر بیان ہوئے۔ اس کے بعد جب سورہ توبہ شروع ہوئی ہے تو سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اس سورہ توبہ کو سورہ برات بھی کہا جاتا ہے، جس کا معنی ہے بری ہونا۔ تو اللہ رب العزت نے اس سورت کی ابتدا ہی براءۃ من المشرکین ورسول سے کی، براءۃ من اللہ ورسول سے کی۔ تو اس میں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ سورت کے شروع میں جو بسم اللہ نہیں ہے، اس کی 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ذکر کی، تو اس لیے قرآن کو چونکہ ایسے ہی لے کر چلنا تھا تو ایز اٹ از ہی صحابہ کرام نے بھی بغیر بسم اللہ کے نقل کیا۔ لیکن مفسرین نے کچھ وجوہات لکھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت کے غضب کا اظہار ہے، مشرکین پر اللہ رب العزت نے غصہ فرمایا ہے۔ اس طرح باقی قوموں پر بھی جا بجا اپنے عذاب اور انکار پر غصے کا ذکر فرمایا۔ اس وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ اللہ کی رحمت کا استعارہ ہے، اس لیے اس کو اس سورت کے شروع میں ذکر نہیں کیا۔ اور ایک اور جگہ پر یہ نقطہ بھی موجود ہے کہ چونکہ سورت انفال اور سورت توبہ ان دونوں کے مضامین چونکہ ایک ہی ہیں، اس لیے اس کو سورت انفال کے فوراً بعد ذکر کیا گیا، اس لیے بھی درمیان میں فاصلے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ذکر نہیں کیا۔ باقی سورت توبہ کے مضامین اس میں جیسا کہ پہلے ذکر کیا کہ وعدہ، عہد، ایفائے عہد، اس بارے میں احکامات ذکر کیے گئے ہیں، اور جو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، جو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کی وعیدیں ذکر کی گئی ہیں۔ اور جیسے کہ پہلے منافقین کا تذکرہ بھی ہوا، تو منافق کی ایک نشانی بھی حدیث مبارکہ کی روح سے یہی ہے کہ جب بھی وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے تمام صورتوں کے مضامین بھی آپس میں مربوط ہمیں نظر آتے ہیں۔
اور اسی طرح اللہ رب العزت نے آگے فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ساری باتیں ان کے اپنے منہ کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے لم یلد ولم یولد، وہ تو نہ کسی سے پیدا ہوئی نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، کہ جس طرح ماں کسی بچے کو پیدا کرتی ہے، ایک نسل چلتی ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح کے کسی بھی صورت سے پاک ہے۔ تو نہ کوئی اللہ کا بیٹا ہے، نہ اللہ کسی کا باپ ہے، نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے۔ تو اس اعتبار سے ان کے عقائد کی بھی نفی کی گئی۔ اور پھر کہا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے جب احکامات نازل ہو جائیں، جب اللہ کے راستے میں نکلنے کا حکم آ جائے، تو پھر جس طریقے سے بھی ہو، ہلکے ہو یا بوجھل، جس بھی حالت میں موجود ہو، تم اللہ کے راستے میں نکل پڑو۔ خفافا وثقالا، ہلکے ہو بوجھل ہو، اللہ کے راستے میں نکل پڑو، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ فرمایا یہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم کچھ جانتے ہو تو۔ اور آگے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہاں سے زکوٰۃ کا نصاب بیان فرمایا کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے، تو فرمایا فقراء کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے، اور جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے ہیں عاملین ان کے لیے ہے، والمؤلفۃ قلوبہم، اور مشرکین کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے ہے، وفی الرقاب، غلام آزاد کرنے کے لیے ہے، اور اسی طرح اللہ کے راستے میں جو نکلے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے ہے، اور جن کے گردنوں پر قرضہ ہے ان کا قرضہ ادا کرنے کے لیے، ان کی سود خوروں سے جان چھڑانے کے لیے، قرض خواہوں سے جان چھڑانے کے لیے، ان کے لیے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو یہ اس صورت کے وہ اہم مضامین تھے جن کی طرف توجہ دلانا مقصود تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنے تمام احکامات پر من وعن چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ISP Munch